الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ضعف میں نوافل میں قرآن شریف چونکہ زیادہ پڑھتے تھے اس لیے بیٹھ کر تلاوت فرماتے تھے، اور جب رکوع کرنے میں تقریباً 30-40 آیتیں رہ جاتی تھی تو کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے اور رکوع میں تشریف لے جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے اور اسی طرح دوسری رکعت ادا فرماتے۔ شمائل ترمذی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا فرماتے، اور جب قرآن مجید بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھنے ہی کی حالت میں ادا فرماتے۔ شمائل۔ تحقیق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد آپ کی عادت مبارکہ ہی کے مطابق تھی، اور وہ 11 رکعتیں تھی۔ نماز تراویح اس کے علاوہ ہے۔ مدارج النبوہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد بوجہ سو رہنے یا کسی درد یا مرض کے سبب ناغہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بطور اس کی قضا کے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ اور یہ 12 رکعت چاشت کے وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ نماز اشراق و چاشت اور دیگر نوافل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اونچا چڑھ جاتا جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز اشراق پڑھتے تھے، اور جب مشرق کی طرف اس قدر اونچا ہو جاتا جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ شمائل ترمذی۔ اشراق۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کے مانند اجر ملے گا، پورے حج اور عمرہ کا، پورے حج اور عمرہ کا، پورے حج اور عمرہ کا۔ حسن حسین۔ نماز چاشت۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز مستحب ہے، اسے کبھی پڑھ لیا جائے اور کبھی چھوڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ اکثر نوافل و تطوعات میں ایسی ہی تھی، یعنی کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑ دیتے۔ اکثر صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا اسی طرح عمل تھا۔ نماز چاشت کی تعداد اکثر علماء مختلف بیان کرتے ہیں، کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر نقل کی گئی ہیں۔ اس نماز کی قرأت میں مشائخ کے اوراد میں سورہ والشمس، سورہ ضحیٰ،
سورۃ اللیل اور سورۃ علم نشرح مرقوم ہے، یعنی چاشت میں یہ 4 صورتیں مشائخ پڑھتے ہیں۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھنا بھی ماثور ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الغفور، مدارج النبوہ۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ نماز اشراق کا اہتمام زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد سورج نکلنے تک اعمال میں لگے رہیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں صبح شام کے پڑھنے کی، اور پھر اشراق پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ آج امت کا اکثر طبقہ فجر کی نماز کے بعد سونے میں مشغول ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، خاص طور پر حضرت الہ آبادی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو برسوں سے دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، کبھی بھی اشراق آپ کا ناغہ نہیں ہوتا ہے۔ فجر بعد ذکر میں مشغول ہو کر کے اشراق تک، پھر اشراق پڑھ کر کے پھر حضرت کا یہی معمول برسوں سے ہے، حتیٰ کہ پوری رات سفر میں ہو لیکن اس کے باوجود بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کر ہی آرام فرمانے کا حضرت کا معمول دیکھا ہے۔ اور علماء نے بھی لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہاء کرام نے فجر کے بعد سونا یا دنیاوی باتیں کرنا جو غیر ضروری ہوں مکروہ لکھا ہے، اور فجر کے بعد سونے کو رزق کی تنگی کا سبب بھی بتایا ہے۔ اس لیے امت کو اس معمول پر آنا چاہیے۔ اللہ سب کو، پوری امت کو توفیق دے اور اس سونے والے ماحول سے نکال دے۔ فجر کا وقت برکت والا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد امت کے صبح کے وقت میں امت کے لیے برکت کی دعا دیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی تجارت صبح میں کیا کرتے تھے، تو یہ برکت کا وقت ہے، اور مالدار ہوتے تھے، تو برکت کا وقت ہم خواب غفلت میں، سستی میں گزارتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عصر سے قبل نوافل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ جامع ترمذی، مسند احمد۔ ہم نے غیر مؤکدہ سنت کہہ کر کے عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھنے کو تقریباً چھوڑ ہی دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ عصر کی 4 ہی رکعت پڑھتے ہیں امت کا اکثر طبقہ، حالانکہ رحم کی دعا ہے اور اللہ کے رحم کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے عصر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے یا کبھی کبھار چھوڑ دیا مہینے میں 1 آدھ 2 مرتبہ تو الگ بات ہے، لیکن مسجد میں آ کر بھی سنتیں غیر مؤکدہ سمجھ کر نہ پڑھنا اور بیٹھے رہنا، عورتیں بھی گھروں میں نہ پڑھے اور صرف 4 رکعت پڑھ لے، یہ بڑی خسارے کی اور نقصان کی اور اللہ کے رحم سے محرومی کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات سے
متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات دل کی گہرائی، عظمت، محبت، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔